You can see my screen, I think. نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں، یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ انتہائی جو ہے اہم ٹاپک ہے اور ایک کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. آج کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، آج کے حالات کے حساب سے اگر بات کی جائے تو انشاءاللہ، اگرچہ کہ ناصر بھائی نے بتایا کہ میں 5 کوالٹیز کا ذکر کروں گا، لیکن میں نے ایک کا اضافہ کر دیا ہے اپنی طرف سے، اور 6 کوالٹیز کا میں انشاءاللہ اس میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے، آپ اگر قرآن مجید پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ جو ہے تجارت کی اور بزنس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. بلکہ بہت سے علماء ہیں جو اس بات پر اگری ہوتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے تجارت کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت ملازمت کی. یعنی جاب سے زیادہ اہمیت جو دی گئی ہے وہ بزنس کرنے پر کو دی گئی ہے. تو قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں چلنے پھرنے اور اللہ کی باؤنڈریز کو، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. وابتغوا من فضل اللہ کہا گیا، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ کہا گیا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ایسے لوگوں کو جو کمانے کے لیے اور بزنس کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں دراصل ان لوگوں میں شامل ہیں جو باضابطہ تہجد گزار ہیں، اور ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. تو اتنا بڑا رتبہ دیا گیا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال میں آپ نے جو ہے تجارت کی تھی. وہ بھی تقریباً 2 دفعہ آپ نے تجارت کی تھی. کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ جو کی گئی تھی وہ اس کا جو اسٹرکچر تھا وہ مضاربہ کا تھا، یعنی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے مال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے مینیجر اس میں اپنی جو سروس تھی وہ دے رہے تھے، اور اس کے بدلے میں آپ نے اس میں سے پروفٹ شیئر کیا تھا. اور دوسری مرتبہ جو سفر ہوا تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشارکہ کی بیسس پہ تجارت کی تھی، یعنی کہ آپ نے اپنا خود کا بھی مال اس میں لگایا تھا اور ساتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی مال تھا، عنہا کا بھی مال تھا. تو تجارت جو ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور بعد میں جب نبوت کی ذمہ داریاں آئی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سورسز آف انکم پر ریلائی کیا، اور تجارت کی طرف اتنی توجہ جو ہے نہیں ہو پائی. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام جو ہے ہجرت کرتے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو جو مہاجرین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے اندر جو ہے قریش کے اندر ایک تجارت کی ایک صلاحیت تھی، تو ان کو جو ہے مواخات کرایا، ان کو برادر بنا دیا مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ میں. تو مکہ کے جو لوگ تھے چونکہ تجارت میں ماہر تھے، تو ان کو تجارت کی جو پریکٹس تھی اس کو باقی رکھا گیا اور کہا گیا کہ آپ جو ہے مدینہ کے صحابہ کے ساتھ ان کے مال میں تجارت کریں. پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ ایکویٹ کیا ہے کہ جو تاجر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا جو رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے، جیسے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. تو حضرت عثمان غنی کو تو غنی کا لفظ ہی اسی لیے دیا گیا کیونکہ وہ بہت ہی مالدار تھے. تو ہمارے مسلمانوں میں ایک مت ہے، ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور ایک آلموسٹ ایک ٹیبو جیسا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے مال حاصل کرنے پر یا مال کمانے پر جو ہے ابھارا نہیں گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ دنیا کی طرف مت جاؤ،
اور مال مت کماؤ اور کوشش کرو کہ زیادہ سے کم جو ہے مال حاصل کریں، یہ جو ہے بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر بات ایسی ہوتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ہم غنی کی حدیثیں ہیں جن کے اندر جو ہے باضابطہ مال حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے، مال کمانے پر ابھارا گیا ہے، نئے نئے راستے اختیار کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص ملے جو اس مال میں بزنس کرے، کاروبار کرے، تاکہ اس بچے کا جو مال ہے میرے پاس وہ زکوٰۃ دیتے دیتے ختم نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر صحابی نے فرمایا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 10,000 دینار یا درہم جو ہے ان کے حوالے کیے اور کہا کہ آپ اس میں تجارت کے لیے اس کو لگائیے۔ تو جب اس میں تجارت کی گئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی واپس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس مال کا کیا ہوا؟ تو بتاتے ہیں کہ وہ مال جو 10,000 تھا وہ ابھی تقریباً 1,00,000 ہو گیا ہے۔ تو 1,00,000 درہم تھے یا دینار تھے وہ روایات میں پوری طرح سے واضح نہیں ہے۔ تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے مال حاصل کرنے پر، مال کمانے پر جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں دیکھیں ایسا ہے کہ جو اکنامک پاور ہے یا جو اکنامک لحاظ سے جو طاقت ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے، بلکہ بہت سے آرٹیکلس اور اسٹڈیز میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جو اکنامک پاور ہے وہ دراصل جو ہے ملٹری پاور سے بھی زیادہ بڑا ہے، کیونکہ اکنامک پاور جس کنٹری کا زیادہ ہوتا ہے اس کی ملٹری اسٹرینتھ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس ناحیے سے بھی اگر دیکھا جائے تو بطور امت ہمیں جو ہے اپنی جو مالی پوزیشن ہے، مالی جو حیثیت ہے، اس میں اضافہ کرنے کی ہم کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اٹ از نیڈ آف دی آر۔ اور اس کا جو سب سے اچھا طریقہ جو بتایا گیا ہے حدیث میں، قرآن مجید میں، وہ جو ہے تجارت ہے۔ اب تجارت کرنے کے لیے کچھ بہت سی یعنی ایسی کوالٹیز ہیں جو کہ ایک تاجر کے اندر، ایک انٹرپرنور کے اندر ہونی چاہیے۔ ان میں سے جو ہے کچھ 6 کوالٹیز کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ جو ہے سمجھ میں آئے کہ اسلام میں کس طرح کے احکام دیے گئے ہیں، اور کوشش اس بات کی جائے گی کہ جو بھی کوالٹیز ذکر کی جا رہی ہیں اس کو جو ہے ایگزامپلس کے ذریعے سے سمجھایا جائے تاکہ بات پوری طرح سے واضح ہو۔ تو سب سے پہلی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو سکسیسفل بزنس مین ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو وہ دراصل جو ہے لینے والے نہیں ہوتے، زیادہ تر دینے والے ہوتے ہیں۔ So they are not takers, they are givers۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صدقہ دیا ہے، اتنا صدقہ دیا ہے کہ کوئی شخص شاید ہی ہوگا جو کہ شاید اتنا صدقہ دیا ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن میں میں اس کو پریزنٹیشن میں لا دیتا ہوں، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو مال بطور صدقہ دیا جاتا ہے اس سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ ما نقص صدقۃ من مال، یعنی کہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ جو ہے مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتا ہے۔ یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم صدقہ کریں گے تو مال میں کمی ہو جائے گی، پھر ہم کہاں سے کمائیں گے۔ سو یہ ساری جو ہے متھ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اسی لیے حدیث میں کہا گیا کل معروف صدقہ، کہ جو بھی نیک کام ہے، جو بھی اچھا کام ہے وہ دراصل ایک صدقہ ہے۔ تو زیادہ تر جو ہے کوشش اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اچھے سے اچھا کام کیا جائے، چاہے آپ کے رائٹنگ کے ذریعے سے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں، چاہے آپ کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں، چاہے آپ جو ہے مال کے ذریعے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہوں، چاہے کسی کی مدد کر کے کنٹریبیوٹ کرتے ہوں، ہر قسم کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کو صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ دینے والے ہوتے ہیں دراصل وہی سکسیسفل بزنس مین بنتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے بہت سے ایسی مثالیں جو ہے صحابہ کرام کی آپ کو مل جائیں گی، بہترین مثالیں۔ ایک آدھ مثال جو ہے میں آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کرتا ہوں تاکہ کانٹیکسٹ جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جنگ احزاب کا موقع ہے،
جبکہ جو ہے مسلمان جو ہے پریشان ہیں، اور ایسا موقع ہے کہ جنگ تبوک کا موقع تھا۔ ایسا موقع ہے کہ جو درخت پر کھجور ہیں وہ ابھی پوری طرح سے پکے ہوئے نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ صدقہ کیا جائے تاکہ مسلمانوں کا لشکر تیار ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو اللہ کے لشکر کو تیار کرے اور اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج کے زمانے میں اگر آپ ایک اونٹ کی جو قیمت ہے وہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو شاید جو نئی والی جو لیٹسٹ انووا کار ہے، شاید آپ اس کے ایکویٹ اس کو کر سکتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو 100 اونٹ دیے تھے وہ دراصل مال کے ساتھ لدے ہوئے تھے، باضابطہ اس کے اوپر سامان رکھا ہوا تھا، کھانے کا، پینے کا، ضرورت کا استعمال کے کپڑے وغیرہ اور ہتھیار وغیرہ اس سے لدا ہوا تھا، اس سے بھرا ہوا تھا۔ اور روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقریباً 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اللہ کے لشکر کو جو ہے اللہ کے لشکر کو تیار کروں گا تاکہ ان کو جنت حاصل ہو سکے۔ تو آپ دیکھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال حاصل کروں گا تو دنیا داری آ جائے گی اور اس کی وجہ سے جو ہے میں دین میں پیچھے ہو جاؤں گا، تو پھر ایسے صحابہ کی ان کے سامنے مثالیں ہیں کہ ان کو جو ہے اس مال کی وجہ سے جو انہوں نے محنت سے کمایا تھا، 3 مرتبہ یا پھر 7 مرتبہ باضابطہ جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو مت ہے اس کو ختم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسئلے میں آپ جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جو مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت سے ایسے مسلمان جن کو جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، ان کو آپ نے ایک ایک مسلمان کو جو ہے آزاد کیا ہے، اور آپ ہی نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی آزاد کیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال پر جو ہے زندگی گزار رہے تھے، ان کے دینے کی وجہ سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ تقریباً 1/3 جو مدینے میں لوگ رہتے تھے، جو صحابہ رہتے تھے، دوسرے افراد رہتے تھے، ان کے جو لون تھے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب سے ادا کیے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں سے 1/3 ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پیسہ لیا تھا اور انہوں نے کبھی ان سے جو ہے واپس نہیں مانگا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کبھی بھی وہ پیسہ واپس نہیں مانگا، اور ایسے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تقریباً 1/3 مدینے کو وہ جو ہے صدقہ دیا کرتے تھے، اور ان کے مال کی وجہ سے بہت سے جو ہے جو افراد مدینے میں رہتے تھے ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیے، اتنی جنراسٹی، اتنی جو سخاوت ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اتنا مال کمایا ہے، اتنا مال کمایا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد جو ان کے وارثین میں سے ان کی اہلیہ کو جو یہ ملا، میراث ملا تھا، وہ تقریباً 8 لاکھ درہم کے برابر تھا۔ 8 لاکھ درہم، جو کہ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ 2 درہم میں ایک بکری آ جایا کرتی تھی اس زمانے میں، تقریباً کہ 10,000 سے 15,000 کے آس پاس 2 درہم کی شاید قیمت تھی اس زمانے میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 8 لاکھ درہم انہوں نے، جو کہ 1/8 ہوتا ہے زوجہ کو جو حاصل ہوتا ہے، اہلیہ کو جو ملتا ہے، وہ پیسہ ملا تھا ان کی اہلیہ کو، جو کہ 8 لاکھ تھا۔ اور آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے بہت سے ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جب لوگ دینے والے بنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے بزنس میں بہت زیادہ جو ہے برکت دیتا ہے، اور بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے پرسنلی ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے ماشاءاللہ، بنگلور میں رہتے ہوئے، کہ جب انہوں نے فنڈ کھولا تو چونکہ ان کے بارے میں پہلے سے لوگوں میں ایک پرسپشن تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ کمیونٹی سروس میں آگے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات میں آگے رہتے ہیں، تو جب یہ لوگ خود دینے والے ہیں تو پھر میں ان کو اپنا پیسہ دے کر کے، ان کے فنڈ میں اپنا پیسہ دے کر کے ان پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ جو کنسپشن جو پیدا ہوا ہے لوگوں میں، وہ ان کے زیادہ تر دینے کی وجہ سے، زیادہ مال دینے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ابھی قریب میں ایک بہت ہی زبردست واقعہ یہ ہوا کہ ایک برادر تھے لندن والے، انہوں نے کچھ پیسہ جمع کیا تھا، وہ حج کو جانا چاہ رہے تھے، لیکن اچانک سے جو ہے ایک کنٹری میں بہت زیادہ سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، اور اس کی وجہ سے کنٹری کو بہت نقصان ہو رہا تھا۔
تو انہوں نے اپنے جو حج کی سیونگ تھی وہ ساری کی ساری وہ کنٹری میں ڈونیٹ کر دی. اس کے بعد جو ہے وہ پریشان ہونے لگے کہ میں حج کو جاؤں گا کیسے. بہت ہی منت سماجت سے انہوں نے پیسہ جمع کیا تھا, اور آگے جا کر ماشاء اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایجنسی نے ان کو فون کیا کہ میں آپ کو جو ہے باضابطہ حج پر لے جانا چاہتا ہوں, اور پورے خرچے سارے جو ہے وہ ایجنسی برداشت کرے گی. تو اس طرح سے جو ہے ماشاء اللہ بہت ساری ایسی زندگی میں مثالیں پیش آتی ہیں انسان کی کہ انسان جو ہے حیران ہو جاتا ہے. ابھی اگر پرسنل ایکسپیرینس کی اگر میں بات کروں تو ابھی میں نے تقریباً دو مہینے پہلے میں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا, اور اس میں جو ہے تقریباً 36 یونٹس تھے جو کہ مجھے سیل کرنے تھے. تو جب میں نے اسٹارٹ کیا تو بہت ساری رکاوٹیں, کوئی سیل نہیں ہو رہا ہے. تو پرسنلی میں نے ایسے ارادہ کر لیا کہ میں جو بھی اس میں منافع آئے گا اس میں سے 5% جو ہے صدقہ کر دوں گا. آپ یقین کیجئے کہ تقریباً ابھی تک اس میں سے 14-15 یونٹس بک چکے ہیں صرف ان دی اسپین آف 1 منتھ. تو اس طرح کی جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے ونی پرسنلی میرے لیے کافی انکریجنگ ہے کہ میں بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ دینے والا بنوں. تو ایک سکسیسفل بزنس مین کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ دینے کی نیت سے جو ہے کام کرے. صرف حاصل کرنے کی گریڈ کے ساتھ ایمبیشن ہونا الگ بات ہے, لیکن گریڈ میں جانا ایک الگ بات ہوتی ہے. تو دونوں میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد دیکھیے, ایک سکسیسفل بزنس مین جو ہوتا ہے اور جو انٹرپرنور ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپرچونیٹیز کی تلاش میں رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ نئے نئے راستے اختیار کیے جائیں, اور نئے نئے طریقے سے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اسے پہلے سے سمجھ میں آ چکا ہے کہ کیا کاروبار کرنا ہے تو وہ اس میں جو ہے انوویشنس لانے کی, فیڈ بیک حاصل کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے, اور وہ اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہماری امت کے اندر جو ہے عام طور پہ پڑھنے لکھنے کا جو جذبہ ہے وہ کافی کم ہے. اور یہ جو ہے بہت بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے جب ہم کو جو کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے اندر ریڈنگ کی اسکل کو جو ہے بڑھانا بہت ضروری ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے ریڈنگ کی اور ان کے ذہن میں کچھ آئیڈیا آیا, انہوں نے آن لائن پڑھا ہوگا, ویڈیوز دیکھے ہوں گے, کوئی پروڈکٹیو کام کیا جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا, انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا, ایگزیکیوٹ کیا, اور آج وہ بہت زبردست جو ہے سکسیسفل بزنس مین بن گئے ہیں. تو ریڈنگ ایک بہت ضروری چیز ہے. وارن بفیٹ کے بارے میں, جو کہ بہت ہی مشہور انویسٹر ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ڈیلی روٹین ہوتی تھی اس میں سے تقریباً 80% جو ہے وہ صرف اور صرف پڑھنے میں گزارتا تھا. وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ مارکیٹ کا پوری طرح سے اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ کون سے اسٹاکس ہیں جو کہ آگے جائیں, جو کہ جس کی ویلیو بڑھے گی, کون سے اسٹاکس کی ویلیو گرے گی, اگر گرے گی تو کیوں گرے گی, بڑھے گی تو کیوں بڑھے گی, مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ انفارم ڈیسیجنس لے سکتا تھا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑا سا انٹروورٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, یعنی کہ آگے بڑھنا, بازار میں جانا, لوگوں سے پوچھنا, سوالات کرنا کہ یہ چیز جو ہے کیسے کی جائے, اس میں یعنی مختلف راستے کیسے اختیار کیے جائیں, مارکیٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس میں تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. تو اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے, بازار میں جانا چاہیے, سوالات کرنے چاہیے, پوچھنا چاہیے, اینالائز کرنا چاہیے. بہت سارے ایسے علماء تھے جو کہ فقہا تھے, اور جب ان سے لوگ مشورے کرتے تھے, ان سے جب سوالات پوچھے جاتے تھے تو وہ باضابطہ مارکیٹ میں جا کر کے ان کے بارے میں پوری طرح سے پڑھتے تھے, ان کو سمجھ کے واپس آ کے اس کو مسئلے کو بتاتے تھے, حل کرتے تھے. اور بہت سارے ایسے بزنس مین تھے مسلمانوں میں جو کہ نئے نئے ملکوں کو جاتے تھے اور وہاں سے نئے نئے بزنس کے آئیڈیاز لے کر کے آتے تھے. اب دیکھیے بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ دلی جاتے ہیں یا جو ہے دوسرے ایسے مقامات پہ جاتے ہیں جہاں پہ یعنی ہندوستانی پس منظر میں بول رہا ہوں, ہندوستان کے پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فارینرز آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو, اور ان کو جو ہے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے بہت ہی اوپن مائنڈ ہوتے ہیں, اور اپنے مائنڈ کو اور اوپن کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں سفر کرتے ہیں. تو جو پہلے کہا گیا کہ اپنے آپ کو اوپن مائنڈ رکھنا چاہیے, اللہ کے راستے میں جو ہے سفر کرنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ دیکھیے بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ پڑھنے لگتے ہیں, کچھ دیکھنے لگتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ شاید کام کرے گا.
تو اگر آپ اس آئیڈیا کو لے کر کے اس کو ایک نیا اپروچ دیتے ہیں اور نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹ از کمپلیٹلی اوکے اینڈ فائن. یعنی سم ٹائمس اٹ از اوکے ٹو کاپی. یہ بولنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. بہت سے ایسے اسٹارٹ اپس ہیں انڈیا میں جیسے کہ اولا ہے, ریپیڈو ہے. یہ سارے اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے باضابطہ کسی اور بڑے اسٹارٹ اپ کو جو کہ یو ایس میں تھا یا یورپ میں تھا اس کو کاپی کیا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں پیش کرتا جس میں کہ باضابطہ کاپی کیا گیا دوسرے آئیڈیاز کو لیکن نئے اپروچ کے ساتھ اور وداؤٹ ہارمنگ دا پیرنٹ کمپنی اور دا اوریجنل کمپنی, دا اوریجنل آئیڈیا. تو یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آئیڈیا ہے اچھا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے نئے اپروچ کے ساتھ اور نئے طریقے سے وداؤٹ وائلیٹنگ اینی رولس اینڈ ریگولیشنز, تو وہ کرنا چاہیے. وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مسلمانوں کے پاس ماشاء اللہ بہت سارے ایسے فیملی بزنسز ہیں جن کو اگر ایکسپینڈ کیا جائے تو وہ ایک بہت اچھا برانڈ بن سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے جو ایک تصویر رکھا ہوں, شاید آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا, یہ دراصل مامو پوری کی تصویر ہے. آج تک آپ دیکھیے اتنا زبردست سویٹ ہے یہ ہمارے پاس گلبرگے میں, اور ہم سب اس کو کھاتے ہیں, ہم سب اس کے دیوانے ہیں, مگر کسی نے بھی اس کو ایک برانڈ بنانے کی کوشش نہیں. تو یہ بہت اچھا جو ہے برانڈ بن سکتا ہے اگر اس کو کیا جائے. میں نے پرسنلی, بہت چھوٹی میری زندگی ہے, میں نے پرسنلی نہیں دیکھا کہیں بھی کہ اتنا اچھا سویٹ اس انداز سے کہیں بنایا جاتا ہو, خاص طور پہ اگر یہ گرم ہو تو بہت مزہ آتا ہے کھانے میں. تو اس قسم کی چیزوں کو جو کہ فیملی بزنسز ہیں, آئیڈیاز ہیں, ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں آرتھوڈاکس لگے لیکن ہم کو اوپن مائنڈیڈ ہو کر کے ان سب چیزوں کو اپروچ کرنا چاہیے. ہمارے پاس دیکھیے بہت سے لوگ, بہت سے ایسی ریسٹورینٹس ہیں جو اچھی بریانی بناتے ہیں, انہوں نے کبھی بریانی برانڈ نہیں بنایا. ہمارے پاس جو ہے جوار اور باجرا جو نارتھ انڈیا ہے, اس کی ایک الگ پہچان ہے, اس کی الگ جو ہے ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. بلکہ میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں یو اے میں بھی اس کی کافی ڈیمانڈ ہے, مگر کوئی اچھا سا برانڈ نہیں ہے جو اس چیز کو ریپرزینٹ کر سکے. تو یہ تو بس کھانے پینے کی مثالیں ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرسنلی جو کہ فیملی بزنس ہوتی ہے مسلمانوں میں, اور اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. ایک انکریجنگ مثال میں آپ کے سامنے دوں گا. ایک کمپنی ہے بنگلور میں کاربونیڈو کے نام سے, وہ جو ایک فیملی بزنس ہے. انہوں نے اس کے جو پروڈکٹس ہیں, جب میں یو اے آیا تو میں نے اس کے پروڈکٹس کو یہاں بڑے بڑے کیری فور جیسے اسٹورز میں دیکھا ہے, اور دیکھ کر کے میں دنگ رہ گیا کہ اگر کسی بزنس کو صحیح طور سے اپروچ کیا جائے تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے کہاں تک پہنچتی ہے. کاربونیڈو دراصل جو ہے بیگز بناتا ہے, جو بیک پیکس ہوتے ہیں یا پھر آفس کے جو بیگس ہوتے ہیں, جو سلم بیگس ہوتے ہیں, اس ٹائپ کے بیگس بناتا ہے. لیکن ان کا جو پروڈکٹ ہے اس کا بنانے کا اور اس کے جو فیچرس ہیں وہ تھوڑا سا الگ ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ ایک مسلم فیملی ہے اور بنگلور میں رہتی ہے, اوریجنلی بھٹکل سے ہیں. انہوں نے اپنے پروڈکٹ کو صحیح سے اپروچ کیا تو آج جو ہے ان کے جو پروڈکٹس ہیں ماشاءاللہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے بک رہے ہیں اور اس کی بکری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ جو سکسیسفل بزنس مین ہوتے ہیں ان کے اندر پیشنس ہونا بہت ضروری ہے. پیشنس اور پرسیورنس. تو ایک تو پیشنس ہو, صبر ہو کہ ہمارا بھی وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا جب کہ یہ ساری چیزیں کام کریں گی, اور محنت کو جاری رکھنا چاہیے. پرسیورنس ہونا چاہیے, محنت ہمیشہ کوشش کو جاری رکھنا چاہیے اور وقت کا انتظار کرنا چاہیے. کبھی بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ دیکھیے بڑا مشہور واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کچھ مدد مانگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس گھر میں اگر کچھ ہے تو وہ لے کر آئیے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ بھیجتے ہیں کہ جائیے اور دیکھیے کچھ ہے تو لے کر آئیے. تو انہوں نے جو کلہاڑی ہوتی ہے اس کا صرف سرا ان کے پاس تھا, لکڑی بھی ان کے پاس نہیں تھی, وہ لے کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں جو ہے لکڑی لگائی اور ان سے کہا کہ یہ لے لو اور تم جنگل میں چلے جاؤ, اور 1 مہینے تک میں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. تو اس ایک حدیث میں آپ دیکھیں کتنی زبردست جو ہے ہمارے سامنے مثالیں, لیسنس اس کے اندر ملتے ہیں, ریفلیکشنز ملتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مانگنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے بزنس مین میں کنورٹ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ان سے کہتے, جیسے دوسرے جو صحابہ آتے تھے ان سے بھی کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حالات اور وقت کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے الگ الگ ہوتے تھے. آپ ان سے کہہ سکتے تھے کہ آپ بیٹھیے, میں دیکھتا ہوں اگر کوئی آئے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہو تو میں اس کے ذریعے سے آپ کی مدد کر دوں گا. اور ایسے بہت سے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں.
لیکن اس کیس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا اور ان سے کہا کہ آپ کو خود سے جو ہے کچھ کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اور اس میں ایک لیسن یہ بھی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بزنس کرنا ہے تو بہت پیسے کی ضرورت ہے، بہت جو ہے زبردست اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ تھوڑا اگر بزنس چمک جاتا ہے، تھوڑا چل جاتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے آئی پیڈس خرید کے رکھ دے دیتے ہیں امپلائیز کو، بڑے بڑے خرچے کرنے لگتے ہیں، پارٹیاں ہونے لگتی ہیں، 75,000 80,000 کی جو ہے چائے ہونے لگتی ہے پر منتھ۔ تو اس قسم کی حرکتیں کر کے پورا پیسہ جو تھا بزنس کا وہ برن کر دیتے ہیں، وہ پورا ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اس میں جو ہے ایگزام، اس میں اس واقعے میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹارٹ فرام دا بیسکس، جو آپ کے پاس ہے وہاں سے اسٹارٹ کرو اور اس کو اتنے اچھے سے کرو کہ ماشاءاللہ یہ صحابی جب واپس آتے ہیں 1 مہینے کے بعد تو ان کے پاس نہ صرف یہ کہ اپنے خود کے لیے کپڑے ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے پاس جو ہے مال ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے اس وقت کے لیے 1 مہینے کے اندر جتنا انہوں نے کمایا اس حد تک اگر بات کی جائے تو ایک کامیاب بزنس مین کی حیثیت سے وہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے بہت اہم ہے۔ ایک بندے نے اسٹارٹ کیا بس ایک کلہاڑی سے، جس کا ایون سہارا تک نہیں تھا، جس کے اندر لکڑی تک نہیں تھی، اور 1 مہینے کے اندر ان کی زندگی کمپلیٹلی بدل جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم لیسن ہے جو اس میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اگین میں آپ کے سامنے واقعہ ذکر کروں کہ جب ان کو آفر کیا گیا، ان کے جو مدینے کے جو بھائی تھے جن کا مواقعات کرایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو بطور انویسٹمنٹ اگر وہ چاہتے تو اس کو لے سکتے تھے اور اس کو مزید جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے تھے اس کو انویسٹ کر کے، لیکن انہوں نے اس کو بطور انویسٹمنٹ نہیں لیا۔ ان سے کہا کہ مجھے بس راستہ دکھا دو بازار کا، باقی کا میں سب کر لوں گا۔ تو یہ جو پیشنس ان کے اندر تھا کہ میں اپنے دم پر کچھ کروں گا اور اپنے بلبوتے پر کچھ کر کے دکھاؤں گا اور محنت سے کروں گا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے جا کر کے ہم نے ان کے ونڈرز دیکھے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے جو ان کی زندگی کے حالات بتائے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایلون ماسک کا جو ہے بہت ہی زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب اس نے راکٹ کی ٹیکنالوجی پہ کام کرنا شروع کیا تو کہا جاتا ہے کہ بہت ساری جو راکٹ، اس زمانے کی جو راکٹ کمپنیاں تھیں 2011-12 کے آس پاس، انہوں نے اس پر ہنسنا شروع کیا کہ یہ ایسی راکٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ ری یوزیبل ہو، یعنی یہ آسمان تک جائے اور واپس بھی آ جائے اور وہ دوبارہ استعمال کے قابل ہو، ایسا امپاسبل ہے۔ لیکن وہ بندہ اس پہ لگا رہا، اس نے پہلی راکٹ لانچ کرنے کی کوشش کی، وہ فیل ہو گئی، دوسری لانچ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی فیل ہو گئی، تیسری جب لانچ کرنے کی کوشش کی تو جو ہے وہ سکسیسفل ہوئی۔ اور آج کے زمانے، آج کے وقت میں ماشاءاللہ اتنے راکٹس لانچ ہو چکے ہیں جو ریوزیبل راکٹس ہیں، اور اس کا تقریباً میرے خیال سے 200 سے زیادہ دفعہ استعمال کیا جا چکا ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو جیف بیزوس ہے، جو کہ امیزون کا فاؤنڈر ہے، 1995 میں کے آس پاس میں جب اس نے پہلی دفعہ امیزون کا جو کانسیپٹ تھا کہ آن لائن آپ بکس خرید سکتے ہیں، بس وہ اس کانسیپٹ سے اس نے شروع کیا، تو بہت سے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ شاید اتنا فلائی نہیں کرے گا، اتنا بہت اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج جو امیزون ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ اس میں سے جب بیزوس بالکل تھوڑے سے پرسنٹیج کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ون آف دی ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ، اس کو جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ پیشنس سے اور محنت سے جب کام کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے جو ہے اس طرح سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بنگلور میں ایک فیملی ہے، رزاق فیملی کے نام سے، ان لوگوں کا پریسٹیج گروپ کے نام سے ایک بہت زبردست بزنس ہے، ماشاءاللہ لسٹڈ کمپنی ہے۔ ان کی بہت ہمبل بگننگ تھی، کہا جاتا ہے کہ بنگلور کی کمرشل اسٹریٹ میں باضابطہ ان کا ایک شو روم تھا کپڑوں کا، وہاں سے انہوں نے شروعات کی تھی۔ اور آج میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آج میں نے پرسنلی یہ محسوس کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، کہ جتنی بھی خوبصورت عمارتیں ہیں بنگلور میں وہ دراصل انہوں نے بنائی ہیں ماشاءاللہ، اور باضابطہ مسلمان بھی ہیں۔ تو ایک لسٹڈ کمپنی کے مالک ہیں، ہزاروں کروڑوں کا جو ہے ان کا اسٹ ہے، پریسٹیج گروپ کے نام سے جو ہے باضابطہ اسٹاک مارکیٹ میں کمپنی لسٹڈ ہے۔ تو جو محنت انسان کرتا ہے، پوری تگودوز کرتا ہے، اس میں ٹائم لگاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سارے فائدے دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسکل ہے جس کو مینجمنٹ اسکل کہا جاتا ہے، لیڈرشپ اسکل کہا جاتا ہے۔ دیکھیے مینیج کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور لیڈر ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ بائی نیچر، بائی ڈیفالٹ جو ہے ایک
لیڈر ہوتا ہے وہ ایک انسپائر کرنے والا انسان ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے وہ سارے کے سارے انسپائر کرنے والے تھے. ان کے اندر اتنی صلاحیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی تھی کہ وہ خود جو ہے امت کو لیڈ کر سکتے تھے, اتنی صلاحیت کے مالک تھے. تو یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں سے جو بیسک چیزیں ہیں کہ انسان جو لیڈر ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم بہت زیادہ لینینٹ ہونا چاہیے, کائنڈ ہونا چاہیے, اس کو جو ہے ہارش نہیں ہونا چاہیے, یہ جنٹل طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے. آپ دیکھیے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہت ساری مثالیں جس میں آپ نے جنٹل ہو کر کے کام کیا ہے. بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مسلم آرگنائزیشن ہوتی ہیں جب تھوڑا سا بڑی ہو جاتی ہیں تو اس بڑی ہو جانے کے بعد نقصان وہاں پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لیڈرز ہیں جو آرگنائزیشن کو چلانے والے ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے, یا پھر ان کے اندر جو ہے جانتے یا نہ جانتے ہوئے یہ خرابی آ جاتی ہے کہ جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنا, یا پھر ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی سے پیش آنا, ان کے ساتھ ہارش طریقے سے پیش آنا, یہ سارے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی کارواں سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے, کہ میر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. کہ جو کارواں ہے, جو بزنس کا جو کارواں ہے وہ چل رہا ہے, اچانک سے جو ہے آپ ایک اچھے امپلائی کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کو ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں, تو وہ آپ کی کمپنی کو چھوڑ کر چلا جائے گا. اس کا نتیجہ جو ہے بعد میں جا کر کے کمپنی کو بھگتنا پڑے گا. یعنی ان ٹرن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پرسنلی جو ہے وہ نقصان ہوگا. ابھی قریب میں جو ہے اچھے لیڈرز کی اگر آپ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو اے پی جے عبد الکلام ہیں, جو کہ بہت ہی شاندار لیڈر گزرے ہیں. ان کی جو کتاب ہے آپ ضرور پڑھیے, ونگس آف فائر. اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی مثالیں دی ہیں کہ کس طرح سے وہ خود لیڈر بنے اور کس طرح سے ان کے آس پاس کے لوگوں نے ان کو لیڈر بنایا ہے. دیکھیے ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزوں کی تلاش میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن, کہ حکمت جو ہوتی ہے, جو دانائی ہوتی ہے, وزڈم ہوتا ہے, وہ مومن کی ایک گمشدہ چیز ہوتی ہے, وہ جہاں ملے گی وہ جائے گا اور حاصل کرے گا. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ اسٹیو جابس جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست افیکٹو لیڈر تھا. اس کی جو اسٹریٹجی تھی کہ وہ اسٹرکٹ فوکس کرے گا, اسی ایک لائن جو بھی کمپنی کا پروڈکٹ بنایا جائے گا وہ بالکل فوکس سے بنایا جائے گا, اس میں ہر چیز ڈالنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیے جو ایپل کے پروڈکٹس ہوتے ہیں اس میں جو ہے اگرچہ کہ بہت سارے فیچرز ہوتے نہیں ہیں, لیکن جو فیچرز ہوتے ہیں اس کو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مکمل طور پر اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے دیا جائے. یہاں پر پرائز جو زیادہ ہے وہ اس کی بات الگ ہے, لیکن جو اسٹریٹجی ہے ان کی اس کی وجہ سے کہ فوکس کیا جائے, ایسے ایسے فیچرز ڈالے جائیں جو سمجھ میں آتے ہیں, جو نہیں سمجھ میں آتے اس میں ہاتھ نہ ڈالا جائے. یہ اسٹریٹجی بہت کام کرتی ہے اور یہ اسٹیو جاب کی اسٹریٹجی تھی. اس کے علاوہ اس نے جو ہے سسٹینیبلٹی پہ, کمپنی کی سسٹینیبلٹی پہ بہت زیادہ دھیان دیا کہ کمپنی سسٹینیبل ہو. تو کہا جاتا ہے کہ جو کمپنی ہے ایپل, اس کے اندر جو ہے باضابطہ پالیسیز اس حد تک لکھی گئی ہیں کہ اگر کسی پیون کو نکالنا ہے, بالکل جو لو لیول کا جو ہے امپلائی ہوتا ہے, تو اس کی بھی اسٹریٹجی ذکر کی گئی کہ اس کو کیسے نکالا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے ایک اچھا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ایک افیکٹو کمیونیکیٹر ہوتا ہے, وہ اچھے کمیونیکیشن کے لیے جانا جاتا ہے, نہ صرف اپنے پروڈکٹ کے لیے بلکہ اپنی کمپنی کے بارے میں, اپنے جو ہے امپلائیز کے ساتھ میں وہ اچھا کمیونیکیشن کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اہم جو اسکل ہے وہ ہے آرگنائزیشن. دیکھیے دیکھنے میں آیا یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے آرگنائز نہیں رکھتے, ڈس آرگنائز ہوتے ہیں. بہت ساری ایسی ہیبٹس ہیں ہماری جو کہ جیسے فار ایگزامپل لیٹ جو ہے جاگنا صبح میں, رات میں دیر سے سونا, یہ جو ہیبٹس ہیں اگر اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو رات میں جاگتے ہوئے, صبح فجر مس نہ ہوتی ہو, تو اس میں کوئی جو ہے مذائقہ نہیں ہے, اس میں اٹ از اوکے. بٹ جنرلی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رات میں لیٹ دیر تک جاگنا اور صبح میں دیر سے اٹھنا, فجر بھی غائب ہے, اور ساتھ میں جو ہے تقریباً دنیا جو ہے پیسے آدھے کما چکی ہے 10 بجے تک, 11 بجے تک, اس کے بعد جو ہے جناب بیدار ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے زندگی میں بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آدھا جو رزق ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ تو بہت ہی پرسنل لیول پہ اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کمپنی لیول پہ اگر دیکھیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ عام طور پہ مسلمان جو ہے ایک اچھا لیگل اسٹرکچر جو ہے اپنی بزنس کا نہیں بناتے.
جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچانک سے درمیان میں آئے گا، وہ بزنس کو اچک کر لے جائے گا، اس کو جو ہے ختم کر دے گا، یا اچھا ریکارڈ نہیں رکھا جاتا ہے، اکاؤنٹ جو ہے پراپرلی آڈٹ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فنڈنگ چاہیے، کسی کو باہر سے انویسٹمنٹ چاہیے، تو وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے لینا۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سے مسلمان ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بزنسز کو اپنے اوپر ریلائی کراتے ہیں کہ میں اگر ہوں تو بزنس ہے، میں نہیں ہوں تو بزنس ختم ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے جو اچھے بزنس مین ہوتے ہیں ان کی یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میں ایک پروسیس بناؤں، نہ کہ میں جو ہے بزنس کو اپنے اوپر ریلائی کر اپنے اوپر جو ہے ڈپینڈنٹ کر دوں۔ تو یہ بہت زبردست اسٹریٹجی ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے مسلمان ہیں جن کے پاس اچھے اچھے آئیڈیاز ہیں، وہ اس پہ کام بھی کرتے ہیں، اچھے اپلیکیشنز بناتے ہیں، سافٹ ویئر بناتے ہیں، یا پھر کوئی نیا پروڈکٹ جو ہے ایجاد کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اس کا پیٹنٹ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ نام ہے بزنس کا، اس کو اگر پیٹنٹ کروا لیا جائے تو وہ نام کوئی اور کاپی نہیں کر سکتا۔ تو جو کاپی کیٹس ہوتے ہیں بہت سارے، ایک کسی نے تہاری کی دکان کھولی ہے تو اس کے بالکل بازو میں ایک بندہ سیم نام سے بھی تہاری کی دکان کھول سکتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ نکل جائیے راستے میں، آپ کو مدینہ تہاری ہوٹل جو ہے پورے گلبرگہ میں تقریباً 50 تو ملیں گے۔ تو یہ اس لیے ہے کیونکہ جو نام ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے کسی بھی ایک بزنس کے ساتھ میں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جو کمپلائنسز ہیں، جو گورنمنٹ کے ریگولیشنز ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے بزنس کے لیے اپلائی ہوتے ہیں، اور بزنس کو جو ہے اس کو کمپلائی کرانے کی پوری کوشش کریں، اکاؤنٹس کو پراپرلی آڈٹ کرانے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے آخری جو بات ہے وہ ہے ایمانداری، جس کو آنےسٹی اور انٹیگریٹی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے آج کے زمانے میں بہت سی کمپنیاں ہیں جو لاکھوں کا پیسہ خرچ کرتی ہیں اس بات کے لیے کہ جو ان کے امپلائیز ہیں وہ وہ جو ہے آنےسٹ ہو جائیں، ان کے ساتھ میں ان کے اندر انٹیگریٹی بڑھ جائے۔ وہ لوگ جو ہے ان کو باہر لے کے جاتے ہیں، ان کو جو ہے ٹور کراتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو ہے بانڈنگ بڑھے، ان کے ریلیشن شپ اچھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ آنےسٹ ہو جائیں، ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں۔ اتنا خرچ کرتے ہیں، بہت سارے کیمرے بھی لگائے جاتے ہیں، اور بہت سی کمپنیوں کے بارے میں یہ ایکوزیشن آیا ہے کہ انہوں نے اپنے امپلائیز کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے باضابطہ ایسے سافٹ ویئرس کا استعمال کیا، خاص طور پہ کووڈ کے ٹائم پہ، کہ وہ سافٹ ویئر اینالائز کرتا تھا کہ امپلائی جو ہے واقعی میں لاگ ان کرنے کے بعد کام کر رہا ہے یا صرف بیٹھا ہوا ہے اسکرین کو گھورتے ہوئے یا کوئی اور حرکت کرتے ہوئے۔ تو یہ آرگنائزیشن بہت ساری ہیں جو کرتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے پاس ایک بہت زبردست جو ہے، جو آنےسٹ ہونے کے لیے ایک بہت بڑا ڈرائیور ہے، وہ ہے اللہ پہ یقین، اور یہ اس بات کا تصور کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ خود مدینہ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا کر کے انسپیکشنز کرتے تھے کہ جو بیچا جا رہا ہے وہ صحیح سے بیچا جا رہا ہے، جو قوانین ہے اس کی پابندی ہو رہی ہے، جو احکام ہے اس کی پابندی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے کھجور بیچ رہے ہیں، اوپر اوپر جو کھجور ہے وہ سوکھے ہیں، لیکن اندر جب ہاتھ ڈالا گیا تو وہ کچے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ تو اس طرح کی جو انسپیکشنز کیے جاتے تھے مارکیٹ کو بار بار جانے کے بعد، کرنے کے بعد، اس کے نتیجے میں جو ہے آنےسٹی بڑھتی تھی، ٹرانسپیرنسی بڑھتی تھی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی کے اوپر ٹرسٹ ہے، جو لائلٹی ہے کسٹمرز کی، وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی بھی ایک اچھا اسٹیبلشڈ برانڈ ہے تو لوگ اس کے پاس اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ اس میں دھوکہ نہیں ہوگا، اور ان کو یقین ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے گی تو میں واپس جا کے اس پروڈکٹ کو جو ہے واپس کر سکتا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لکھ کے لگا دیا ریٹرنس ایکسیپٹیبل، تو لوگ لائیں گے، اسے پہنیں گے، اسے خراب کریں گے، پھر لے جا کے واپس دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آنےسٹی جو ہے دونوں طرف سے ہونی چاہیے، خاص طور پہ ایک بزنس یعنی کسٹمر میں اور بزنس مین میں، بزنس اونرس میں، خاص کر کے بزنس مین میں یہ چیز ضرور ہونی چاہیے۔ میں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، ڈونٹ بائی دس جیکٹ، تو یہ ایک کمپنی ہے پیٹاگونیا کے نام سے، امریکن کمپنی ہے۔ 2012 میں انہوں نے ایک کیمپین شروع کیا کہ ڈونٹ بائی دس جیکٹ، یعنی انہوں نے یہ بولنا شروع کیا کہ اگر آپ کو اس جیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے باضابطہ اپنی ویب سائٹ پہ یہ ایڈورٹائز کیا، آج بھی یہ موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں جا کے، کہ یہ جو جیکٹ ہے یہ ایک تو ایکسپینسو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس لیے ڈونٹ بائی دس جیکٹ۔ تو یہ جب ایڈ کیمپین انہوں نے کیا اور اتنی آنےسٹی انہوں نے دکھائی کہ باضابطہ اس کو اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کر رہے ہیں،
تو نتیجہ یہ نکلا کہ 2012 سے 13 تک جب ان کے سیلز سامنے آئے تو تقریباً 30% کا انکریز ان کو دیکھنے میں ملا. یعنی لوگوں نے ڈونٹ بائی دس جیکٹ کے میسج کو الٹا لے لیا کہ بائی دس جیکٹ. ان کی آنےسٹی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو کمپنی 2013-14 میں 500 ملین کے آس پاس کما رہی تھی، 2018 آتے آتے 17 آتے آتے وہ کمپنی جو ہے آلموسٹ ڈبل ریونیوز کمانے لگی، $1 بلین کمانے لگی. تو اس طرح کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. اس کے برعکس، اس کے بالکل الٹا، ایسی کمپنیاں جنہوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو آپ دیکھیے کہ وہ بہت زبردست فیلئر کا شکار ہوئے ہیں، اور لوگ جو ہے ان کے پروڈکٹ کو خریدتے نہیں ہیں، اور لوگ جو ہے ان کو بالکل نکار دیتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. لیکن کرپٹو کرنسی کے ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو FTX کے نام سے ایک کرپٹو ایکسچینج تھا جو کہ بہت زبردست ایک فیلئر رہا ہے، اور اس کو بہت زبردست نقصان ہوا ہے. انہوں نے کیا یہ تھا کہ ایک اور کمپنی بنائی تھی، اور جو FTX جو ایک ایکسچینج تھا کرپٹو کرنسی کا، اس کے پاس جو کسٹمر کے ڈپازٹ آتے تھے، اس ڈپازٹ کو انہوں نے ایک اور کمپنی بنا کر وہاں پہ لون دینا شروع کیا. اور وہ جو چھوٹی کمپنی جس کو لون دیا جا رہا تھا وہ دراصل FTX کے اونر کی ہی تھی، اور وہ وہاں سے پیسہ جو ہے خود اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا. یہ جو کیس ہے ابھی بھی چل رہا ہے. تقریباً 7 راؤنڈ آف فراڈس اس پر عائد کیے گئے تھے، اور ساتوں کے ساتوں جو ہے اس پر نافذ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں ہیں جس میں باضابطہ اوپنلی فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے نتیجے میں نقصان بھی دیکھنے میں آیا ہے. ایک آپ کے سامنے موجود ہے بائجوس کے نام سے، جس کے بارے میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ جو ہے کوالٹیز ہیں جو ایک سکسیسفل بزنس مین کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ ان میں سے ہر ایک کوالٹی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے تعلق سے باضابطہ پہلے سے اسلامی تعلیمات موجود ہیں واضح انداز میں. اس کو آج کے زمانے میں جو ہے الگ انداز سے بھی پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں پہلے سے جو ہے باضابطہ اسلام نے ہم کو سکھائی ہیں. تو دیٹس اٹ فرام می. اگر کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس کو لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر جناب ضیاء الرحمان صاحب. انشاءاللہ ابھی کوشچن آتے ہیں، آپ لوگ کے کوشچنس چیٹ باکس میں ڈالیے. جو بھی کوشچنس ہے انشاءاللہ اس کو ہمارے اسپیکر ٹیک اپ کریں. میری چیٹ ایکچولی ایگزٹ ہو گئی تھی، میری زوم کی ID، تو مجھے پرانی چیٹ نظر نہیں آ رہی. ضیاء صاحب آپ کو نظر آ رہی ہے کیا؟ ہاں، مجھے دکھ رہی ہے. اچھا، کوشچنس ہو سکتے ہیں شاید. ایک سوال ہے کہ پیسہ کہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. تو دیکھیے، انویسٹمنٹ جو کرنا ہے وہ اسٹیبلشڈ جو مارکیٹس ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ اسٹاک مارکیٹ ہے. میرے خیال میں اس سے پہلے جو سیشن ہوا تھا لاسٹ فرائیڈے، وہ پورا کا پورا جو ہے انویسٹمنٹس کے تعلق سے ہی تھا، جو کہ منان بھائی نے کروایا تھا. ہمارے ایک اچھے دوست ہیں وسیع اللہ صاحب، انہوں نے کیا تھا. تو اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کر کے اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں ان کی یوٹیوب چینل پہ. انشاءاللہ آپ کو وہ ساری ڈیٹیل جو ہے مل جائیں گی. تو آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سے الگ الگ جو ہے اسٹاکس ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو میوچل فنڈ جو ہوتے ہیں، جو انڈیا میں ایک دو میوچل فنڈس ہیں جو کہ حلال ہیں، آپ اس میں چاہیں تو انویسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے مارکیٹ تو پھر سیدھا انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اسٹاکس میں. دیکھیے، کاروبار جب آپ کر رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہے کہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ ڈر ہے تو یہ اچھی بات ہے. اس ڈر کو آپ جو ہے یعنی ایک فضل الہی سمجھیں، اور یہ کوشش کریں کہ جو رسک ہے اس کو کیسے میٹیگیٹ کیا جائے، اس کو کیسے کم کیا جائے، اس بات کی آپ کوشش کریں. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مارکیٹ کو سمجھیے کہ آپ کے پروڈکٹ کو خریدنے والے ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو جو ہے وہ کرتے کرتے یا سوالات کرتے ہوئے جو بتایا گیا نا کہ مارکیٹ میں جائیے پوچھیے، تو آپ سوالات کریں گے، لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو نتیجہ سامنے آ جائے گا. تو یہ اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے. میوچل فنڈ جو ہوتے ہیں، جو بہت سارے اسٹاکس ہیں، اس کو کلب کر کے ایک فنڈ بنایا جاتا ہے، اس کو میوچل فنڈ کہا جاتا ہے. اس کو مینیج کرتے ہیں کچھ لوگ، تو وہ لوگ اپنی ایک مینجمنٹ کی فیس بھی لیتے ہیں. میرے تعلیمی سفر کے بارے میں ایک سوال ہے. دیکھیے، جو
میرے ذہن میں خاص طور پہ یہ جو آیا کہ میں اسلامک اکنامکس میں جو ہے تھوڑی سی جو ہے تخصص حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، جو اسپیشلائزیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سے اچھے اچھے بزنس مین ہیں، انٹرپرینورس ہیں، بہت سی اسکلفل طلبہ ہیں، یعنی بچے ہیں جو کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ جو مسلمان ہیں جن کے پاس مال ہے یا دولت ہے یا آئیڈیا ہے، اسکلز ہیں، اس کو جو ہے حلال طریقے سے کیسے مٹیریلائز کیا جائے اس کے بارے میں ہماری کوششیں ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ مختصر سی جو وجوہات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ او آئی سی دبئی آن لائن جاب it deals with cryptocurrency and helps less fortunate Muslims۔ دیکھیے بہت ساری کرپٹو کرنسیز ہوتی ہیں جو کہ اگر آپ کو یہ ٹیلی گرام وغیرہ میں مل رہی ہیں تو عام طور پہ یہ فراڈ ہوتا ہے، تو تھوڑا سا اس میں بچنے کی ضرورت ہے۔ کرپٹو کرنسی میں اسی وقت انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا ان پر اسی وقت بھروسہ کرنا چاہیے کہ جب آپ کو کرپٹو کرنسی سمجھ میں آتی ہے۔ بلکہ اگر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو کرپٹو کرنسی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے لیے کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس میں پیسہ لگانے سے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی ڈر ہے، یقین ہے کہ پیسہ ڈوب جائے گا، اور بہت سے چانسز ہیں کہ پیسہ ڈوبے گا، اور خاص طور پہ کرپٹو کرنسی میں بہت زیادہ جو ہے فراڈ ہوتے ہیں، اسکیمس ہوتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو سیکھنے کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ جب آپ کسی بزنس کو اچھے سے پڑھتے نہیں ہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر کے اگر نقصان ہوتا ہے تو بھی سیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے سیکھنے کے پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں اور جاننے کے پرسپیکٹو سے کہ وہ بزنس حلال ہے یا نہیں، بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے سے جان لیں۔ انشاءاللہ جو کنیکشن ڈیٹیلز ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیے جائیں گے، تو وہاں سے انشاءاللہ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے جو ہے میں اپنا جو نمبر ہے انڈین نمبر وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں سب کے ساتھ۔ جی کانٹیکٹ ڈیٹیلس ابھی چیٹ میں انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے ابھی۔ شور، اوکے۔ اس کے بعد ہے I would like to start clock۔ دیکھیے یہ جو سوال ہے کہ اگر آلریڈی کوئی جاب ہے اور نیا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈر ہے کہ اگر جاب چھوڑ دیں گے تو فائنینشلی انسٹیبل ہو جائیں گے، یہ بالکل ویلڈ فیئر ہے۔ تو اگر آپ کو چانس ہے تو کوشش یہ کیجیے کہ آپ جو ہے جاب کے کرتے ہوئے بزنس سٹارٹ کریں، اس کے جو انیشیل اسٹیجز ہیں اس کو ہونے دیں۔ کوئی اگر اچھا بندہ مل جاتا ہے جس پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اگر انڈیا میں ہیں آپ تو یہ بہت اچھا جو ہے مسئلہ ہے۔ اگر آپ باہر کام کرتے ہیں سعودی وغیرہ میں تو تھوڑا سا یہ تکلیف کا مسئلہ ہے کہ عام طور پہ لوگ آپ کو بولیں گے کہ میں بھروسے کا ہوں، آپ مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن دھوکے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بزنس کام کرے گا، آپ نے اچھے سے اسٹڈی کر لی ہے، تو پھر استخارہ کیجیے اور بسم اللہ کیجیے، کیونکہ جاب کرنے کے سے بھی اچھا ہے کہ انسان بزنس کرے، لیکن اٹ از سوللی ڈیپینڈنٹ اپان یور فائنینشیل ابیلٹی اینڈ فائنینشیل ریکوائرمنٹس، تو اس کے حساب سے آپ کو ججمنٹ لینا پڑے گا۔ بہت سارے میوچل فنڈس ہیں جو کہ حلال ہیں۔ آپ چاہیں تو ایک اپلیکیشن ہے اسلامک لی کے نام سے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں ایک سبسکرپشن ہوتا ہے، اس کو آپ کو پے کرنا پڑے گا، تقریباً 1000-1500 روپے کا کچھ سبسکرپشن ہوتا ہے۔ انڈیا میں ایک دوست ہیں ہمارے سید عبد الخالق کر کے، انہوں نے بہت اچھے پیمانے پہ اس کو شروع کیا ہے۔ تو آپ اسٹاک وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے باضابطہ اسٹاک کی لسٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ بامبے میں بھی ایک آرگنائزیشن ہے تقویٰ ایڈوائزری کے نام سے، ان کی بھی ایک لسٹ جاری ہوتی ہے، لیکن ان کی جو لسٹ ہوتی ہے وہ PDF وغیرہ کی شکل میں آتی ہے یا پھر وہ ایکسل شیٹ کی شکل میں آتی ہے، تو تھوڑا سا شاید سرچ وغیرہ کرنے میں دقت ہو۔ آپ چاہیں تو وہ بھی لسٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ ایکسپینسو بھی ہوتی ہے، 3000 کے کچھ آس پاس آتی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اسلامکلی ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے اسٹاک کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔
देखिए वुमेन्स के लिए माशाल्लाह आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि सक्सेसफुल तरीके से आप चला सकते हैं। वैसे भी हमारी फॉर्म को जो है खाना पीना बहुत पसंद है और खाने पीने में माहिर भी होती हैं माशाल्लाह हमारी लड़कियां। तो आप क्या कर सकती हैं कि जैसे क्योंकि कोई केक बनाने का बिजनेस है, आप वो शुरू कीजिए अच्छे पैमाने पे, अच्छे से सीख करके शुरू कीजिए, उसको आप ऑनलाइन डिलीवरी करा सकती हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जो डिलीवरी में आपको मदद कर देंगी। और चूंकि आप केक वगैरह बना रही होती हैं तो लोगों को उसमें जो है खर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और बहुत सारे ओकेशंस पे उसका इस्तेमाल होता है। तो वो बिजनेस जो है आप कर सकती हैं। उसके अलावा जो है आजकल जो हाथ की जो सिलाई है उसकी भी बहुत अहमियत है। अगर वो आपको आता है तो वो आप जो है बाज़ाब्ता पूरे हिफ्ज़ अमान के साथ घर में बैठे भी कर सकती हैं। उसके अलावा जो है अगर आप पढ़ाने में माहिर हैं, पढ़ाना लिखाना जानती हैं, तो आप टीचर्स की जॉब कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं। आजकल जो है एक और ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जो पहले जमाने में जो साबुन होते थे वो घर में बनाए जाते थे, होममेड होते थे और उसको इस्तेमाल किया जाता था। अब दोबारा जो है वो होममेड जो सोप्स है उसकी एक डिमांड बन गई है। तो अगर आप वो सीख लेती हैं होममेड सोप कैसे बनाया जाता है, तो आप उसका भी जबरदस्त कारोबार कर सकती हैं। और भी बहुत से आइडियाज हैं, इंशाल्लाह आप चाहें तो थोड़ा सा इंटरनेट पे देख सकते हैं। इस्लामिक व्यू अबाउट रीसेलिंग। देखिए कोई भी बिजनेस है तो वो बहुत सारे मुसलमान हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि दरअसल रीसेलिंग पे ही चलते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता है, तो रीसेलिंग इज कम्प्लीटली फाइन। रीसेलिंग इज नॉट लाइक इट इज हराम और समथिंग। शरीयत में फिqh में खास एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको मुराबाहा कहा जाता है। मुराबाहा का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब ये होता है कि आप मार्केट से कोई चीज़ होलसेल में खरीद करके उसको जो है बाज़ाब्ता अपने प्रॉफिट के साथ में बेचते हैं, तो उसको मुराबाहा कहा जाता है। इट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर आप अबू धाबी में हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना अबू धाबी का नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन, एक मिनट जिया साहब, जी। स्क्रीन पे ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि स्क्रीन पे आपको एक पोल नज़र आएगा जिसमें फीडबैक है। अगर आप ये क्विकली 1 मिनट में अगर फिल करते हैं तो आगे जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं इंशाल्लाह हम उसको और बेहतर बना सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो क्वेश्चंस आंसर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जो ऑडियंस को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोग उसे आंसर कीजिए क्योंकि हमके पास बिल्कुल थोड़ा टाइम है, बस 4 मिनट बाकी रह चुके हैं। जी। बहुत सारी किताबें हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। कुछ किताबें और रेफरेंसेस जो है मैं अपने जो स्लाइड्स हैं उसमें ऐड करके आपको भेज दूंगा। तो वो आपको जो है मिल जाएंगी। आप बस ये कीजिए कि जो फॉर्म दिया गया है ना उसको आप फिल कर लीजिए, तो इंशाल्लाह जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपको स्लाइड्स जो है शेयर कर देंगे। आई मीन द बेस्ट पैसिव इनकम स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए पैसिव इनकम स्ट्रेटजीज जो है बहुत सारी हो सकती हैं। अभी फिलहाल के लिए जो हलाल ऑप्शंस हैं आपके पास, आप चाहें तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप चाहें तो एक ज़मीन ले लें और उस पर जो है कोई एक अच्छी सी इमारत खड़ी कर दें। ख़ास तौर पे कमर्शियल बिल्डिंग, क्योंकि वहाँ पे जो रेंटल इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त जो है आपके लिए स्ट्रीम हो जाएगा, इनकम का सोर्स हो जाएगा। तो उसके अलावा जो है आप चाहें तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा एस्टेब्लिश्ड है और बार बार जो है वो यानी हर साल वो डिविडेंड देते हैं या साल में कई दफा डिविडेंड देते हैं। तो ऐसे हलाल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप और वहां से भी आपको पैसिव इनकम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप बाहर रहते हैं किसी मुस्लिम मुल्क में तो वहाँ जो इस्लामिक बैंकिंग जो नाफिज है, उसके बहुत से अकाउंट्स हैं जिसमें हायर रिटर्न्स की जो पॉसिबिलिटी होती है, तो वैसे अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप इंडिया में ही इन्वेस्ट करना है तो एक इदारा है रहबर फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, बेंगलोर में। अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और हलाल तरीके से जो है वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तकरीबन 1 लाख से लेके 2 लाख तक का उनका जो है मिनिमम टिकट साइज होता है, एक यूनिट का उनका प्राइस होता है और साल में तकरीबन जो है जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर 8 to 9% तक का रिटर्न आ जाता है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन मुझे पढ़ने में आया था, मैं आपके सामने रखता हूँ। जी। तो बात उन्होंने पूछा कि अभी जो इन्वेस्टर्स हैं या जो वर्ल्ड के बिलियनियर्स हैं, तो ये लोग सब माने मार्केट ऐसी ही चलती है कि दे वर्क ऑन इंटरेस्ट।
سود پہ ہی ہے کیا نا پیسے لیتے ہیں، اور سود سے ہی ہے نا یہ لوگ ڈیل کرتے ہیں، اور اس سے ہے نا اپنی ویلتھ بنائے ہیں. تو کیا ہم ان کے ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں کیا، جب اگر ہم انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو؟ دیکھیے، جو انسپریشن لینا ہے ایک مسلمان ہوتے ہوئے، ہم کو چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اوپن مائنڈیڈ ہو کر کے کوشش کریں کہ چیزوں کو دیکھیں. یقیناً ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں کہ جس میں تقریباً پورے 400 سال سے اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے نام کو مٹایا جائے، خاص طور پہ فائنانس کی فیلڈ سے. 400 سال سے اس بات پہ کوشش ہو رہی ہے. اب اچانک سے ہم بیچ میں آئیں گے اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا نام دوبارہ ایڈ کیا جائے، تو obviously it will take time. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا پیشنس رکھیں اپنے اندر. اور جو مثالیں ہیں وہ مثالیں اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ انسپریشن ملے، اور وہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں سمجھ آئے کہ کیا غلط ہو رہا ہے اور اس کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس ہم اسلامک بینکنگ کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, which is in itself is a different topic altogether. But I'm just giving an example. Okay, we are trying to implement Islamic banking because we think that the interest based banking is an evil to the society. So in order to prove that, there are many studies done by the non-Muslims and Muslims both, and they have proved that interest based system is an evil to the society. The capitalist mindset is an evil to the society. تو اب ہم جب اسلامک بینکنگ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے جو بینکنگ سسٹم آلریڈی نافذ ہے, اور اس کے بارے میں جانیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, اس کے بارے میں بتائیں گے نہیں, تو پھر ہم کیسے اسلامک بینکنگ کو نافذ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنا. صرف بات نہیں, صرف جو ہے اس کے بارے میں بیان کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ اس میں انڈلج نہیں ہوتے. جی جی جزاک اللہ. بس بالکل ٹائم ختم پہ ہے. ایک لاسٹ کوشچن اور ایک مجھے آیا تھا, وہ بھی ایک رکھ لیتا ہوں کہ if we اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق جب لکھ دیا ہے آلریڈی, تب ہم اتنے سارے اگر یہ طور طریقے اپناتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں بلینئر بننے کی, لیکن جب رزق اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے تو یہ سب سارے چیزیں ہیں نا کہاں پر اپلائی ہوتی ہے؟ دیکھیے, یہ بھی ایک کامن مت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہماری زندگی کے فیصلے کر دیے ہیں, اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بالکل ہی کمپلیٹلی غلط بات ہے. قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو جب تک کوشش نہیں کی جائے گی کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے, وہ یہ لکھا گیا ہے کہ انسان کو چوائس دی گئی ہے, انسان کو اختیار دیا گیا ہے. اختیار دینے کے باوجود وہ کس چیز کو اختیار کرے گا, اختیار دینے کے بعد بھی وہ کس چیز کو اپنائے گا. فار ایگزامپل, انسان کو چوائس دی گئی ہے کہ وہ اے اور بی میں دونوں میں سے کسی کو چوز کر سکتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ اے اور بی میں سے وہ اے لے گا یا بی لے گا. اللہ نے فورس نہیں کیا ہے. تو تقدیر کبھی بھی فورس نہیں کرتی انسان کو, یہ انتہائی غلط بات ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں ایک فورس کرنے کی جو ہے طاقت ہے. دیکھیے, فورس جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کے علاوہ کسی چیز میں فورس نہیں ہے. کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جو چوائس ہے وہ دینے کے بعد کیا جو ہے اس کا نتیجہ نکلے گا, اے اختیار کیا جائے گا یا بی اختیار کیا جائے گا.